رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انتہائی قابل عزت قابل احترام بزرگ بھائیوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں خواتین اسلام، الہ العالمین سے دعا التجا ہے الہ میں سچ اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بعدہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ذاریات کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں. اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے مقصد تخلیق انسانی کو واضح فرمایا. جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام نبیوں اور رسولوں
اپنی اپنی امتوں کو یہی پیغام دیا، ان کے سامنے اللہ کا یہی پیغام رکھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس مالک اور رب کائنات نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ ان رسولوں نے کیا پیغام دیا اپنی امتوں کو؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ تو طاغوت سے مراد تمام معبودان باطلہ، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ رب العالمین نے قوم ثمود کی طرف کہ بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود کے لائق ہے ہی نہیں۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی اس لائق ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے اعلان کیا، لوگوں کو جمع کر کے بتلایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ انبیاء کرام اپنا کام کر رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد وارثین انبیاء لوگوں کی اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں اور قیامت تک بلاتے رہیں گے، لیکن شیطان لعین ابلیس لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کو طرح طرح سے گمراہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو رب العالمین سے وعدہ کر چکا ہے، کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں ان تمام لوگوں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ کیوں کہا؟ کہ اللہ رب العالمین نے جب ابلیس کو راہ درگاہ کیا، اپنی رحمت سے دور کیا، تو کہا فرمایا رب کائنات میں سورہ اعراف کے اندر فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اے اللہ تو نے مجھے اس عدم کی وجہ سے گمراہ کر دیا ہے، راہ راست بھٹکا دیا ہے،
मुस्तकीम पे इनके लिए जरूर बैठूंगा। और वहां बैठ करेगा क्या? रब्बे कायनात ने फरमाया लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। कि मैं औलाद आदम के आगे से भी हमला करूंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, दाएं से भी हमला करूंगा, बाएं से भी हमला करूंगा। मैं उनको तरह तरह से गुमराह करूंगा, उनको सीधे रास्ते पर जाने नहीं दूंगा। और अपना मकसद बयान कर रहा है वला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। और अल्लाह तू उनमें से अक्सर को जो है तू शुक्रगुजार बना नहीं पाएगा। मुफस्सिरीन ने शाकिरीन की तफसीर में इत्तफाक है, मुहद्दिस ने की है कि तो उनमें से अक्सर को जो है मोहित नहीं पाएगा। मैं अक्सर को मोहित नहीं रहने दूंगा, तौहीद परस्त नहीं रहने दूंगा। इसकी तफसीर शाकिरीन की तफसीर कुरान मजीद में दो से जगह मौजूद है। रब्बे कायनात ने सूरह ज़ुमर के अंदर इरशाद फरमाया बलिल्लाह फअबुद व कुन मिनश शाकिरीन। इस आयत का मंजर पहले सुनिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार मक्का को, मुश्रिकीन मक्का को एक अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं और उनको 304 माबूदों के इबादत से रोकते हैं। एक अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं लेकिन लोग दस के मत होने को नहीं हो रहे हैं। इस कदर अपने माबूदों पर आए और जमे हुई हैं। और वो तो ये चाहते वद्दू लौ तुदहिनु फयदहिनून कि अगर आप थोड़ा नरमी दिखाएं तो हम भी नरम पड़ जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुसलसल तौहीद की दावत दे रहे हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और अगर थोड़ा नरम पड़े, इस बात पर इत्तेफाक करना चाहा कि मोहम्मद आप एक साथ हमारे माबूद की इबादत करें और हम आपके माबूद के साथ इबादत करेंगे। रब्बे कायनात ने कुरान में नाज़िल फरमाया कुल फ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। कह नबी आप लोगों से कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, क्या तुम मुझे इस बात का हुक्म देते हो कि मैं अल्लाह को छोड़कर दूसरे की इबादत करने लग जाऊं? ऐ करने लगे जाहिलो। और रब्बे कायनात ने फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। कह नबी आप भी ऐलान कर दीजिए, ये काफिरों, मैं उसकी इबादत करने वाला नहीं जिसकी तुम इबादत करते हो। तुम भले ही हमारे माबूद की अल्लाह की इबादत ना करो लेकिन मैं तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं कर सकता, ना आज करूंगा और ना जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हारे माबूदों की इबादत करूंगा। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जाओ तुम्हारा दिन में मुबारक हो। आगे रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ नबी आप परेशान ना हों। वलक़द ऊहिय इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। कह नबी हमने आपकी तरफ और आपसे पहले जितने अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए सबकी तरफ हमने यही वही भेजी है, यही वही की है कि सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। नबी वैसे मासूम होते हैं, नबी से शिर्क का सुदूर ये नामुमकिन और महाल है, लेकिन रब्बे कायनात में भी जाहिलों को समझाने के लिए फरमा रहा है ऐ नबी आप सुन लीजिए लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ नबी अगर बफौज़े महाल आपने भी शिर्क कर दिया, आपसे भी शिर्क का सुदूर हो गया, आप भी शिर्क में गिरफ्तार हो गए तो आपके भी सारे अमाल हवा मंसूरा हो जाएंगे, आपके भी सारे अमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे और आप सारा वालों में से हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है? बलिल्लाह फअबुद
वकुम मिनश शाकिरीन। तो आप सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कीजिए और शाकिरीन में से हो जाइए, मोहिदीन में से हो जाइए। सिर्फ यही नहीं कि रब्बे कायनात ने सिर्फ आग मुतालिक फरमाया है। सूरह अनाम में रब्बे कायनात ने पैदल पे 18 अंबिया किराम का जिक्र फरमाया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। गर्ज की रब्बे कायनात ने 18 अंबिया किराम का जिक्र करने के बाद फरमाया लइन अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, कि अगर ये 18 अंबिया किराम भी शिर्क कर लेते, शिर्क में गिरफ्तार हो जाते, इनसे भी शिर्क का सुदूर हो जाता, लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, तो इनके भी सारे अमाल जो जाए बर्बाद हो जाते। मोहतरम हाज़रीन, हम आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, चाहे फर्ज नमाज हो, नफिल नमाज हो, जिसके पढ़े बगैर नमाज नहीं होती है। इसमें एक आयत बहुत अहम, वो इस तरह कि जैसे एक अंगूठी हो और उसमें एक नगीना लगा हो। अंगूठे को अगर उस नगीने को निकाल दिया जाए तो अंगूठी बेकीमत और बेरौनक हो जाती है। इसी तरह अगर सूरह फातिहा से इस आयत को निकाल दिया जाए तो पूरी सूरत बेमाना होकर रह जाती है। अब आप समझते होंगे कौन सी आयत है। फरमाया रब्बे कायनात ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसका माना आप देखिए, माना समझिए, मैं दो तीन तरह से माना तर्जुमा करता हूँ। अब आप तज्जिया कीजिए, अंदाजा लगाइए कौन सा माना सही है और कैसे कैसे लोग दुनिया में पाए जाते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका एक मतलब ये है, एक तर्जुमा कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। इसको ध्यान में रखिए। दूसरा देखिए, हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद चाहते हैं। तीसरा देखिए, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो पहला माना कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं, क्या माना सही है? ज़ाहिरन तो सही लग रहा है, लेकिन इसके अंदर शक पाया जा रहा है, मशकूक है, एहतिमाल है कि बंदा आम तौर पर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है, लेकिन बाद मौके ऐसे आ जाते हैं कि आदमी मजबूर हो जाता है और गैरुल्लाह के आगे जाने से दरेज हो जाता है। आदमी की शादी हो गई, 6-7 साल 8 साल गुजर गए, बच्चे की पैदाइश नहीं हो रही है, उनके जो दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, दान रश्मी कर रहे हैं, दाना दे रहे हैं और कहते हैं कि तू यहाँ बैठा हुआ है, फला जगह चला जा, फला जगह चले जा, अजमेर चले जा और देख तेरी किस्मत चमक जाएगी। बस आपका आदमी मजबूर होकर के वहां जाकर के पहुंच जाता है। और इसलिए माना सिरे ही से गलत। और दूसरा माना कि हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद चाहते हैं, ये माना ज़ाहिरन गलत लग रहा है, गलत है भी, इसलिए इसमें जो है अल्लाह को दूसरे नंबर पर रखा हुआ है। इसलिए माना गलत है कि हम जहाँ दूसरे की इबादत करते हैं कभी कभी तेरी भी इबादत कर लेते हैं। और तीसरा माना जो है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या अल्लाह तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। अगर मेरी पेशानी झुकती है तो तेरे आगे झुकती है, मैं इबादत करता हूँ तो तेरी करता हूँ, जो कुछ तुझे जरूरत होती है, जो मुझे हासिल करना होता है, मैं तुझी से मांगता हूँ। ये तीनों किस्म के लोग मौजूद हैं। पहले किस्म के लोग, दूसरे किस्म के लोग और ज्यादा, तीसरे किस्म के लोग बहुत कम। ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि अपनी इबादतों में अल्लाह को भी शरीक नहीं करते।
فاتح قادیان، مناظر اسلام، مفسر قرآن علامہ ثناء اللہ مستری رحمۃ اللہ علیہ کا جانا ایک بار اجمیر ہوا، اس غرض سے کہ جا کر وہاں دیکھیں کہ لوگ کیسے کیسے شرک کرتے ہیں۔ آپ وہاں جا کر کے پہنچے، وہاں کے لوگوں نے دیکھا، سجادہ نشینوں نے، تو بڑا ان کو تعجب ہوا، کہنے لگے حضرت آپ یہاں؟ تو کہنے لگے جی میں اس لیے آیا ہوں تاکہ دیکھوں وہاں کو کیسے کیسے شرک کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں شرک ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، فائدہ ہی کے لیے کرتے ہیں، جو کچھ ہمیں مانگنا ہوتا ہے ہم انہی سے مانگتے ہیں، اس میں ہم اللہ کو بھی شریک نہیں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ محترم حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ اے میرے شوہر نامدار میں آپ کی بھی بیوی ہوں، آدمی کہے کہ میں تمہارا بھی بیوی ہوں ٹھیک ہے، لیکن بیوی کہے کہ میں اے شوہر میں تمہاری بھی بیوی ہوں، تو اتنا سنتے ہی شوہر کا پارا ساتھ کا آسمان پر چڑھ جائے گا اور مار اس کو گھر نکال دے گا، بسا اوقات ختم کر دے گا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف غیر مصبح عنہ، اگر میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں خلوت میں قابل احترام حالت میں دیکھ لیا تو میں اسے تلوار سے مار ڈالوں گا، اس کو میں تلوار سے قتل کر دوں گا۔ اور رہی بات معافی کی تو اس کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، اے صحابہ کیا تم سعد بن عبادہ کے گھر پہ تعجب کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اتنا تعجب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ لا انا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد بن عبادہ سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ رب العالمین تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ جب ایک آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، اس طرح کے جملے سننا گوارا نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی توحید کے اندر، توحید کی عبادت کے اندر کسی غیر کی شرک کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور سب سے بڑی نیکی یہ توحید ہے۔ سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک۔ آدمی کے اندر اگر توحید نہیں ہے تو زندگی بھر جو ہے عبادت کرتا رہے، حج عمرہ کرتا رہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ایک بار آدمی شرک کر دیا اس کے سارے اعمال تباہ۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس کی عبادت میں تم کسی غیر کو شریک کرنے لگ جاؤ۔ کہتے ہیں پھر میں نے سوال کیا اللہ کے رسول اس کے بعد میں سب سے بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تم اپنے بچے کو، خاص طور پر اپنے بچے کو اس وجہ سے، اس ڈر سے قتل کر دو، اس کو مار ڈالو جو تمہارے ساتھ کھائے پیے گی۔ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات میں سب سے بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک،
کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ جو ہے بدکاری کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اور کہیں جا کے منہ مارے تو چلنے والا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ زنا اور بدکاری تو سرے ہی سے حرام ہے، لیکن جب یہ کام آدمی اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، اپنے پڑوسی کی لڑکی کے ساتھ کرتا ہے، اپنے پڑوسی کی بہن کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، یہ گناہ مزید دو چند ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ جو اللہ رب العالمین کے یہاں قابل معافی نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے جو گناہ چاہے معاف کر دے، قتل کو معاف کر دے، جھوٹ کو معاف کر دے، زنا کو معاف کر دے، دنیا بھر کے گناہ کو رب کائنات معاف کر دے، اس کی مشیت پر موقوف ہے، لیکن رب کائنات کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور مشرک پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کرا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو رب کائنات اس چیز کو حرام کر دے، رب کائنات جس چیز کو غلط قرار دے دے وہ چیز کے لیے کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے، وہ چیز کے لیے کبھی حرام نہیں ہو سکتی ہے۔ رب کائنات نے مشرک پر جنت کو حرام قرار دیا ہے تو مشرک ہمیشہ ہمیں جنت میں رہے گا۔ محترم حاضرین، وقت ختم ہو چکے ہیں، میں انہی چند باتوں پر اتفاق کرتا ہوں۔ الہ العالمین ہمیں شرک جیسے عظیم گناہ سے محفوظ و معمون رکھے۔ الہ العالمین ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں توحید پر قائم رکھے۔ الہ العالمین ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کے توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں الہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی میں آسانی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین کا حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں الہ تو ان کو جنت الفردوس عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔